Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I am Sar Yasin, teacher of Pakistan study from Peshawar Model School System. Dear student, this is my third lecture in chapter 1. In third lecture is about the foundation and component of Pakistan ideology. کہ نظریہ پاکستان کے بنیادی عناصر کون کون سے؟ کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کن عناصر پر بنی ہے؟ The first one, introduction. Islam is the axis of life of the Muslim of South Asia. کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی کا جو مین محور ہے وہ اسلام ہے. ہمارے زندگی کے جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ اسلام پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. Their love with their religion as a Muslim and safety of religious identity become the base and more of Pakistan ideology. کہ دین کے ساتھ مسلمانوں کی جو محبت ہے اور بحیثیت مسلمان مذہبی شناخت کا تحفظ نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا اور یہی نظریہ پاکستان کی تحریک کا حصہ بھی بنا. Following are the element of Pakistan ideology. نظریہ پاکستان کے مندرجہ ذیل عناصر ہیں. The first one is faith on Islam and belief on توحید. ہمارا پہلا جو عناصر ہے نظریہ پاکستان کا وہ دین اسلام اور عقید توحید ہے. The base of Pakistan ideology and separate Muslim nationality is based on Tawheed, oneness of Allah, and not based on territory or race. A new nation came into being when the first individual of Indian converted to be a Muslim. کہ ہمارے نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جو جداگانہ قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے، تو اٹ مین کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے دنیا کے باقی کنٹری میں، ہم سب بھائی بھائی ہیں. ہمارا قومیت کی بنیاد کسی رنگ نسل زبان پر نہیں ہے بلکہ عقید توحید پر ہے، اور ہماری قومیت کی بنیاد ہماری قومیت کا آغاز اس وقت ہوا ہندوستان میں جب ہندوستان کا پہلا شخص مسلمان بن گیا. اس وقت سے ہماری مسلمان قومیت کا آغاز ہو گیا. The second one is Islamic system of life. اسلامی نظام حیات، اسلامی طرز زندگی. This is the second base and element of Pakistan ideology. Islam is not only a religion, but it is a complete code of life, which brings the solution of social, political and economic needs of human being. اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے بچوں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتے ہیں. The aim of making of Pakistan was the permanent solution of economic, political and social problem of a Muslim. قیام پاکستان کا مقصد جہاں مسلمانوں کی معاشی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کا پائیدار حل تھا. It was also aimed to establish an enlightened and moderate society in the light of Islamic principle. اس کا مقصد اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال اور معتدل معاشرے کا قیام تھا. کہ ہم اسلام صرف ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہتا بلکہ زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں چاہے وہ سیاسی ہے چاہے معاشرتی ہے وہ تمام مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے اور ہم اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. The third one is Islamic concept of sovereignty. کہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا کیا تصور ہے؟ Sovereignty means power. کہ پورے کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک ملک عطا کیا ہے یہ بطور امانت ہے ہمارے پاس اور ہم اپنا اختیار اس طرح استعمال کریں گے جس طرح قرآن و سنت چاہتے ہیں. اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو بھی پاور دے لیتے ہیں وہ اس طرح استعمال کرے کہ وہ بطور امانت ہے ہمارے پاس اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. According to Islamic point of view, the basic objective of human life is accept to the sovereignty of Almighty Allah and abide by His Prophet sallallahu alaihi wasallam. اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مانا تھا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. The position of human being in this world is that of vicegerent اور خلیفہ of Almighty Allah. کہ انسان کی حیثیت اس دنیا میں خدا کے نائب یا خلیفہ کی طرح ہے. The Muslims of South Asia wanted such a Islamic democratic state where they can adopt the idea of sovereignty of Almighty Allah through elected representative. اور ہم
جنوبی ایشیا کے مسلمان چاہتے تھے کہ ایسی اسلامی جمہوری ریاست قائم کیا جائے جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے عملی جامہ پہنا سکے، کہ منتخب نمائندے کہ سب سے پہلے عوام اپنا ووٹ دے گا اپنے ریپرزنٹیٹیو کو، اور وہ اس کو پارلیمنٹ بھجوائے گا، اور پھر یہی عوامی نمائندے اپنا اختیار اس طرح استعمال کرے گا کہ وہ بطور امانت ہے، وہ اس طرح استعمال کرے گا جس طرح قرآن و سنت چاہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ملک کی بھلائی بھی ہے اور عوام کی بھی بھلائی ہے، اور اس طرح ہمارا ملک ترقی کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم اس اصول پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی، معاشرتی انصاف اینڈ برابری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس معاشرے میں انصاف اور برابری ہوتے ہیں وہ معاشرہ ترقی کرتے ہیں، وہ ملک ترقی کرتے ہیں، وہ قوم ترقی کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان معاشرہ ہو چاہے وہ غیر مسلم معاشرہ ہو۔ آج کل ہم مسلمان اس چیز میں بہت پیچھے ہیں اور باقی کنٹری اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اس لیے وہ ممالک ترقی کرتے ہیں جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر مساوات ہو۔ تو according to the teaching of Islam, no differentiation can be made among persons of society regarding caste, race, color and wealth. اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے میں ذات پات، رنگ، نسل اور مال و دولت کے بل بوتے پر انسانوں میں امتیاز نہیں ہوتا۔ The only thing that distinguishing one person from another is taqwa, fear of Almighty Allah. صرف ایک چیز ہے، اگر کسی انسان کو دوسری انسان پر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ محض تقوی و پرہیزگاری ہے۔ ہولی قرآن سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے O you man, surely we have created you of a male and a female and made you tribes and family that you may know each other. Surely the most honorable of you with Allah is the most careful of his duty. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہی ہے جو یہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ Being minority, Muslims were deprived of their rights and kept backward socially and economically. پاکستان آزاد ہونے سے پہلے مسلمان جو تھے جنوبی ایشیا کے مسلمان معاشرتی ناانصافیوں اور عدم مساوات کا شکار تھے، اور جب انگریزوں کی حکومت آ گئی تو اس میں بھی مسلمان ہمیشہ اپنے حقوق سے محروم رہے، چاہے معاشرتی ہو چاہے معاشی ہو چاہے کاروباری ہو، ہمیشہ اس کو اپنے حقوق نہیں ملتے تھے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ مسلمان پورے ہندوستان پر حکمرانی کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تو وہ اس پر تمام جو ہے نا معاشی، سیاسی اور اقتصادی حالات اس کے خراب ہو گئے اور اس کو اپنے حقوق نہیں ملتے تھے، تو مجبوراً انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ the aim of the Pakistan ideology was establishment of such a society where all sect of people have equal right. کہ ہم نظریہ پاکستان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایسا معاشرے کا قیام کیا جائے جہاں پر آبادی کے تمام طبقوں کو برابر کی بنیاد پر یکساں اور مساوی حقوق حاصل ہوئے، اور ہمارے پاکستان کے آئین میں بھی تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب، رنگ، نسل اور برابر کے حقوق کی ضمانت بھی دی گئی ہے۔ The fifth one is Islamic democracy، اسلامی جمہوریت۔ سب سے پہلے ہم جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں کہ what is democracy? The word democracy has been derived from the Greek word demos which means people and kratos means power. کہ جمہوریت کا یہ ایک یونانی لفظ ہے جو دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ڈیموس کا مطلب ہے عوام، کریٹوس کا مطلب پاور، کہ اس طرز حکومت میں ہمیشہ عوام طاقت میں ہوتے، عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں، اپنے ریپرزنٹیٹیو منتخب کرتے ہیں، اور یہی ریپرزنٹیٹیو پھر عوام پر حکمرانی کرتے اور عوام کی بول بالا ہوتے، عوام کی مرضی کے مطابق یہ اپنا قانون اور اپنی پالیسیاں بناتے۔ جب عوام کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتا اور عوام کو نقصان ہوتے تو وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اس کو ریجیکٹ کرتے۔ The democracy is the government. Abraham Lincoln, the ex-US president, says that democracy is the government of the people, for the people and by the people. کہ جمہوریت عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کے ذریعے ہوتے ہیں۔ And Islamic democracy، جبکہ اسلام میں جمہوریت کا جو تصور ہے only capable, truthful, careful person will have the right to be a public representative، کہ ہمیشہ ایک ایماندار، مخلص، کہ اسلام ہمیشہ ایک ایماندار، مخلص اور بصلاحیت اور نیک بندہ جو ہے نا وہ عوامی نمائندہ بن سکتا ہے۔
کہ وہ جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ عوام کی مفاد کی بات کرے اور ہمیشہ عوام کی خیرخواہی کی بات کرے، یہی شخص عوام کا نمائندہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے زیادہ تر ریپرزنٹیٹو اس اصول کو فالو نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ جمہوریت ناکام ہے۔ People of subcontinent desire for their separate and autonomous state where they can establish a system according to Islamic principle of democracy. جنوبی ایشیا کے مسلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم اپنے لیے ایک علیحدہ اور خود مختار ریاست قائم کیا جائے جہاں پر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق ڈیموکریسی کو قائم کر سکیں۔ قائد اعظم ایڈریس ان سیبی on 14 February 1948 We must lay the foundation of our democracy on Islamic ideal and principle in true sense. قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو شاہی دربار سیبی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ بچے، جہاں پر بھی اسلامی اصول ہوتے ہیں، جہاں پر بھی اسلام کے مطابق قانون سازی ہوتی ہے، وہاں پر بھی وہ معاشرہ ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہمیشہ مسلمانوں کے لیے سارے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں مشاورت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہم موقع پر صحابہ کرام سے رائے مانگی تھی۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں بھی صحابہ کرام پر مشتمل ایک مجلس شورا تھی جو تمام معاملات پر خلیفہ کو مشورہ دیتا تھا، اور خلیفہ کے انتخاب کے وقت بھی لوگوں کی نمائندگی لی جاتی تھی۔ تو یہ ایک جمہوریت کی ایک مثال ہے جو ہمارے اسلام میں موجود ہے۔ Equal rights of minority، اقلیتوں کو برابر حقوق۔ Non-Muslim of Islamic State have equal social status with Muslim citizens۔ اسلامی ریاست میں ہمیشہ اقلیتوں کو بھی مسلمان شہریوں کے ساتھ برابر کے حقوق حاصل ہے۔ Non-Muslim have the right to preserve their language, culture and place of worship۔ غیر مسلموں کو بھی اپنے مذہب، زبان اور ثقافت کی حفاظت کا حق رکھتا ہے۔ قائد اعظم told in a speech delivered on 11 August 1947 before the Constitutional Assembly of Pakistan۔ قائد اعظم 11 اگست 1947 کو اپنے آئین ساز اسمبلی کے سامنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، You are free to go to your temple, mosque and other places of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion, sect or faith. It has nothing to do with the business of the state. We are taking start with the basic principle that we are equal citizens of the same state۔ قائد اعظم نے فرمایا، آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں، مسجدوں اور دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے اپنی مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہے۔ آپ کسی بھی مذہب، فرقہ یا عقیدے سے تعلق رکھیں، اس کا ریاستی امور سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم اس بنیادی اصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی مملکت کے برابر شہری ہیں۔ Equal right of non-Muslim minority are guaranteed in the Constitution of Pakistan۔ ہمارے آئین پاکستان میں بھی غیر مسلموں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے ملک میں بھی جتنے بھی غیر مسلم، سکھ، عیسائی ہے اور باقی مذہب کے لوگ ہیں، وہ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم لوگ جو ہے نا، ہم سرکاری اداروں بشمول افواج پاکستان اور دوسری شعبوں میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان غیر مسلم پاکستان بھائیوں کا جذبہ حب الوطنی اقوام عالم کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ These are the flow sheet of the element of Pakistan ideology. You should note it and learn it. I hope you should understand my lecture. Dear student, stay home and take care of your own health. Thank you.